अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात चाहरुम का बाब पंजुम सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल मेन फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। डियर टीचर, इस सबक के आगाज़ से पहले आप क्लास में पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल मसलन पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, साहिली इलाके, सहराई इलाकों की तस्वीर चस्पा करें। इन तस्वीर को देखते हुए बच्चों में दिलचस्पी पैदा होगी और वो सबक को समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। डियर स्टूडेंट्स, रब ताला ने पाकिस्तान को निहायत अहम तबई खदोखाल से नवाजा है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे अनवा इक़साम की सब्ज़ियाँ और फल उगते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपका और मेरा पसंदीदा फल आम, जी हाँ, फलों का बादशाह आम बहुत हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। लोग एक दूसरे को तोहफ़े के तौर पे भी देते हैं। अगर हम इसकी जोग्राफियाई हैसियत की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में आबाद जहाँ पे इसको चारों मौसम मिलते हैं और इसमें उसी हिसाब से मौसम की मुनासबत से काश्तकारी की जाती है। लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी, माशी ज़राए, खुराक वगैरह सब मौसम की मुनासबत से होता है। आइए चलते हैं सबक की तहरीर की तरफ। पेज नंबर 64, सबक नंबर 2, उन्वान पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल मेजर फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान का हासिलात ताल्लुम है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल मेजर फ़िज़िकल फ़ीचर्स की शनाख्त कर सकें, पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर और ज़रूरियात को बयान कर सकें, तबई माहौल फ़िज़िकल एनवायरनमेंट के पाकिस्तानी लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर असरात बयान कर सकें। ये बयान कर सकें कि किस तरह मुख्तलिफ़ इंसानी सरगर्मियाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जंगलात का कटाव, डिफ़ॉरेस्टेशन, डैमों की तामीर, बिल्डिंग डैम्स और सनत, इंडस्ट्री वगैरह कुदरती माहौल को तब्दील करती हैं। लोगों के मुख्तलिफ़ पेशों, ऑक्यूपेशंस, ज़राअत, एग्रीकल्चर, कानकनी, माइनिंग और सनतकारी इंडस्ट्री की निशानदही कर सकें। आइए चलते हैं सबक की रीडिंग की तरफ। हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबई खदोखाल पाए जाते हैं। क्योंकि इसकी सतह एक जैसी नहीं है, सरज़मीन पाकिस्तान को कुदरत ने मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात से नवाजा है। यहाँ पर बुलंद बाला पहाड़, सरसब्ज़ मैदान, खूबसूरत वादियाँ, रेतले सहरा, वसी दरिया और समंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान बहर अरब के जनूब में वाक़िया है। तबई खदोखाल फ़िज़िकल फ़ीचर्स। पाकिस्तान को तबई खदोखाल के लिहाज से दर्जे झेल हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहाड़ी सिलसिले, माउंटेनियस रेंज, मैदानी इलाके, प्लेन्स, सहराई इलाके, डेजर्ट्स, सतह मरतफ़ा, प्लेटोज़, साहिली इलाके, कोस्टल एरिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस तरफ एक नक्शा नज़र आ रहा होगा जो कि पेज नंबर 64 पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये नक्शा पाकिस्तान का नक्शा है जिसमें पाकिस्तान के खदोखाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके शुमाल की तरफ देखें तो कोहे कराकरम, कोहे हिंदुकश, ये एक पहाड़ी सिलसिला है। इसके मशरक़ में सहराई इलाके, मगरिब में प्लेटोज़, जबकि जनूब में साहिली इलाका है। पेज नंबर 65, पहाड़ी सिलसिले, माउंटेनियस। सतह ज़मीन के ऐसे उभरे हुए हिस्से जिनकी सतह समंदर से कम अज़ कम बुलंदी 3000 फुट और कम अज़ कम निस्फ सतह अमूदी ढलानों पहाड़ कहलाते हैं। पाकिस्तान के जनूब में मौजूदा बहर अरब के साहिल से जूदों शुमाल की तरफ जाएँ बुलंदी बढ़ना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, शुमाली पहाड़ी सिलसिला, शुमाली और मगरबी पहाड़ी सिलसिला। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है और उसका नाम क्या है? जी हाँ, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2 जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन और ये पाकिस्तान में मुकीम है, जिसकी बुलंदी है 8611 मीटर। पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले माउंटेनियस रेंज दर्ज झेल हैं। कोहे हिमालयाज़, कोहे कराकरम, कोहे हिंदुकश, कोहे सफ़ेद और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोहे सलेमान और कोहे कैरथर। चूँकि पहाड़ी इलाके सतह समंदर से बुलंद होते हैं, इसी वजह से यहाँ दर्ज हरारत कम होता है। इन इलाकों में मौसम समा में दर्ज हरारत नुक्ता अंजमात फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है। स्कर्दू, चित्राल, सवात और कश्मीर इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़िया हैं। यहाँ बर्फ़बारी कसरत से होती है और बुलंद पहाड़ी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। सतह मुर्तफ़ा, प्लेटोज़। ज़मीन की वो हमवार सतह जिसके गर्द अमूदी ढलवान हो सतह मुर्तफ़ा प्लेटोज़ कहलाती है। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफ़ा हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार
یہ سطح مرتفع شوالک کے پہاڑی سلسلوں کے جنوب میں واقع ہے۔ اس میں 4 اضلاع جہلم، چکوال، راولپنڈی اور اٹک شامل ہیں۔ اس کے مشرق میں دریائے جہلم، مغرب میں دریائے سندھ اور اس کے جنوب میں کوہ نمک واقع ہے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے یہاں کا بڑا علاقہ قابل کاشت ہے۔ دریائے سواں اور دریائے ہارو یہاں کے اہم دریا ہیں، جبکہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے خوبصورت مقامات میں سیکسر، کلر کہار اور کھپکیلی شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو میرے اس طرف ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تصویر سطح مرتفع پوٹھوہار کی ہے۔ اس تصویر میں اونچے اونچے ٹیلے نظر آ رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پلیٹو ایک ایسی جگہ ہے جس کی زمین کاشتکاری کے لیے نہایت مناسب سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہ مونسون میں بارش خاصی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی مٹی کو مناسب پانی مل جاتا ہے اور جگہ کاشتکاری کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ پیج نمبر 66، سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 600 سے 1200 میٹر ہے۔ یہ ناہموار اور بنجر علاقہ ہے۔ مونسون ہواؤں کے اثر سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں کھیتی باڑی کم ہوتی ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت بہت زیادہ اور موسم سرما میں بہت کم ہوتا ہے۔ ذوب، ہنگول، ہپ، دشت اور پرالی سطح مرتفع بلوچستان کے اہم دریا ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان اپنے قدرتی گیس کے ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کوہ چاغی اور سیحان کے درمیان ایک وسیع صحرا واقع ہے، جس میں نمکین پانی کی جھیل ہمون مشکیل واقع ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صوبہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کا تقریباً 44% حصہ صوبہ بلوچستان پر مشتمل ہے۔ میدانی علاقے۔ پاکستان کے سرزمین پر وسیع اور زرخیز میدانی علاقے بھی موجود ہیں۔ میدانی علاقے کم ڈھلوانی اور تقریباً ہموار سطح والے علاقے ہوتے ہیں۔ پنجاب اور صوبہ سندھ کا زیادہ تر حصہ میدانی ہے۔ یہ میدانی سلسلہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں ٹریبیوٹریز کی دلائی ہوئی مٹی سے بنا ہے، اس لیے اسے دریائے سندھ کا میدان کہتے ہیں۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے: دریائے سندھ کا بالائی میدان اپر انڈس پلین، دریائے سندھ کا زیر میدان لوئر انڈس پلین۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان زیادہ تر پنجاب کے مختلف علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ انتہائی زرخیز میدان ہے جو کاشتکاری کے لیے نہایت موزوں ہے۔ دریائے سندھ میں مٹھن کوٹ کے مقام تک دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج شامل ہو جاتے ہیں۔ انہی دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے یہ علاقے زرخیز اور گنجان آباد ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے۔ پیج نمبر 67، دریائے سندھ کا زیر میدان لوئر انڈس پلین۔ دریائے سندھ کے زیر زمین میدان میں سندھ کے بیشتر علاقے شامل ہیں۔ مٹھن کوٹ سے جنوب کی طرف ٹھٹا کے مقام تک کا علاقہ سندھ کے زیر میدان میں شامل ہے۔ ان علاقوں میں نہری نظام کے ذریعے آب پاشی کی جاتی ہے۔ یہ میدانی علاقے زرعی لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت ہوتی ہے۔ موسم گرما میں انتہائی گرمی اور موسم سرما میں نہایت سردی ہوتی ہے۔ مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے یہ آب و ہوا مفید ہوتی ہے۔ سندھ کے شہر کراچی کی فش ہاربر یعنی کہ مچھلی بازار فش مارکیٹ پورے پاکستان کی سب سے بڑی فش مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ بہت انواع اقسام کی مچھلی پائی جاتی ہیں جو کہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور یہ معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں براعظم ایشیا کا تیسرا بڑا صحرا کون سا ہے؟ ذرا سوچئے۔ جی ہاں، براعظم ایشیا کا تیسرا بڑا صحرا ہے صحرائے تھر، جو کہ سندھ کے شمال میں واقع ہے اور جس کا شمار دنیا کے 9 بڑے صحرا میں بھی ہوتا ہے۔ صحرائی علاقے، ڈیزرٹ، زمین کے ایسے علاقے جہاں سالانہ بارش رین فال 10 انچ یا 25 سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے، صحرا ریگستان کہلاتے ہیں۔ صحرائی علاقوں میں مٹی اور ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں: تھل صحرا، تھر صحرا، خاران صحرا۔ تھل کا صحرا صوبہ پنجاب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے میدان واقع ہیں۔ یہ صحرا میاں والی، خوشاب، بھکر، لیا اور مظفر گڑھ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ صحرائے تھر، یہ صحرا سندھ کے مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ گھوٹکی، سانگھڑ، میرپور خاص اور تھر پارکر کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 9 بڑے صحرا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ صحرائے چولستان، اس کو مقامی طور پر روہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحرا بھاولپور، رحیم یار خان اور بھاول نگر پر مشتمل ہے۔ یہ صحرا جنوب مشرق میں صحرائے تھر سے جا ملتا ہے جو سندھ اور بھارت تک پھیلا ہوا ہے۔
صحرائے خاران بلوچستان میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں چاغی، جنوب میں سیحان، مشرق میں راسکو اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ یہ پاکستان کے پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساحلی علاقے کوسٹل ریجن، خشکی کا سمندر سے ملنے والا علاقہ ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ اس کا ساحلی علاقہ 1058 کلومیٹر لمبا ہے جو کراچی سے مکران تک پھیلا ہوا ہے۔ بلوچستان کا ساحلی علاقہ کچھ میدانی اور کچھ پہاڑی ہے، جس پر گوادر، پسنی اور لسبیلا کی بندرگاہیں واقع ہیں۔ سندھ کے ساحلی علاقے پر کراچی، پورٹ قاسم اور کیٹی بندر کی بندرگاہیں واقع ہیں۔ سندھ کا ساحلی علاقہ زیادہ تر میدانی ہے۔ کراچی کو گوادر سے ملانے کے لیے ایک عظیم شاہراہ تعمیر کی گئی ہے۔ کراچی پورٹ تجارتی سرگرمیوں کے لیے اہم ترین بندرگاہ ہے۔ کراچی میں ایک پورٹ واقع ہے جس کا نام ہے پورٹ قاسم۔ یہ ایک تجارتی مرکز ہے جہاں پہ پاکستان کی اشیاء پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے اشیاء پاکستان میں آتی ہیں۔ یہ معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔